بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ یاسین حروف مقطعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی مستقل آیت ہے۔ یہ سوائے سورہ توبہ کے علاوہ سب صورتوں سے پہلے آتی ہے۔ یاسین حروف مقطعات۔ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عوض 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ لکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سورہ یاسین پڑھے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس جو ہے پڑھا کرو۔ پہلی ترمذی کی جو ہے روایت، اور یہ مشکات کی جو ہے وہ روایت ہے۔ واو یہاں پہ والقرآن الحکیم، واو قسم کے لیے ہے۔ عربی میں قسم تب کھائی جاتی ہے جب اہم بات کرنی ہو۔ قرآن اس کے احکام میں حکمت ہے، اچھے اور برے میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرقان، قرآن کا دوسرا نام ہے فرقان، فرق کر دینے والا۔ حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیتا ہے جب انسان اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ انکا بے شک لمن المرسلین، آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ آپ تو رسول تھے اور ہیں، کیونکہ کفار قریش تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے پر ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ زبردست اور رحیم کی طرف سے۔ تنزیل نازل کردہ، یعنی کہ آہستہ آہستہ باوقت ضرورت 23 سال میں نازل ہوا۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، عزیز رحیم۔ عزیز زبردست غالب، یعنی قرآن پاک ایسی نصیحت نہیں ہے کہ جسے ہم نظر انداز کر دیں اور ہمارا کچھ نہ بگڑے، بلکہ یہ اس مالک کا فرمان ہے کہ جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت اس میں ہے رحیم، سراسر اس کی مہربانی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا، یہ کتاب عظیم نازل کی تاکہ راہ راست پر چل سکے، جسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہوں۔ قوم کو ما جو انذرا نہیں ڈرائے گئے آباؤہم ان کے باپ دادا میں سے، فہم پس وہ غافلون غفلت میں ہیں۔ اتنا عرصہ گزرا کہ عربوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنا دین پھیلاتے رہے، لیکن عربوں تک جو ہے وہ نہیں آیا۔ قریب کے لوگوں میں بھی بالکل نہیں آئے جو ہیں وہ پیغمبر۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ان کے درمیان 2000 کا گیپ تھا۔ 2000 کا گیپ، یعنی کہ اتنے دیر میں کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آیا۔ لوگوں کو جگانا کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ محلے میں سے ایک شخص کا ہونا کافی ہے۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ سب کے لیے فرض عین ہے۔ فرض عین اب کیا کہلائے گا؟ قرآن کا علم سیکھنا فرض، یہ ہم سب پر فرض عین ہے۔ اس کا علم سیکھیں تاکہ ہم جو پڑھیں ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آیا۔ غفلت میں کون سے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ لقد البتہ تحقیق، حق کا سچ ہو گئی، القول بات، علی اکثرہم اوپر اکثر کے، فہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں لفظ ذکر کیا کہ اکثریت جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، اور ہم میں سے لوگ اکثریت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں 2 ہوں گی صرف ان کے ساتھ، اور کوئی ان کی قوم میں سے مانا ہی۔ اب اہل مکہ کی طرف اشارہ کہ سچ ہو گئی بات، اکثر ماننے والے نہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ لوگ جو ہیں زیادہ ماننے والے اکثریت کی، لہٰذا اکثر لوگ جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے۔
اگر تم اکثریت کی بات ماننے لگ جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روک دیں گے، اور شیطان کے پھیر میں اکثریت ہی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے کم ہیں، اکثریت نہیں ہے، اقلیت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پاک جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر 1000 ہے نا، تو اس میں 999 حدیث میں ہے کہ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک حصہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کے جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب بنی اسماعیل سے تھا، یعنی کہ عرب سے تھا، لیکن سامنے والوں پر ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ دنیا میں پھیلائیں، دیکھا نا، اگر ان میں سے جو ہیں ایسے لوگ ہیں جو نہیں ڈرائے گئے، ان کے باپ دادا میں سے، وہ غفلت میں ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی ہو۔ اب ضرورت سے زیادہ سونا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنی عمر کے گھٹانے کے برابر ہے۔ دلوں کو سخت کرنے اور غفلت کا سبب زیادہ سونا ہے۔ غفلت سب سے زیادہ مہلک ہے، دنیا یا آخرت کی ہو۔ پیغمبروں نے آ کر جگایا، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ غفلت میں ہے۔ اور بات یہ ثابت ہوگی اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ حدیث میں آیا کہ 1000 اگر ہوں گے نا تو 999 صرف 1% جنت میں جانے والا ہے۔ اِنَّا بے شک جعلنا بنایا ہم نے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالاً توق، فہیا پس وہ الی الاذقان طرف ان کے تھوڑیوں کے، ان کے تھوڑیاں، فہم پس وہ پہنچ گئے، مقمحون پہنچ گئے ہیں، وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں۔ توق جس ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب کس توق علامت ہے اکڑنے کی، غرور کی۔ جب توق گردن میں پڑا نا، گردن ایسی ہی رہتی ہے، بالکل ہلتی بھی نہیں ہے۔ اب یہ توق ہے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ رسومات پر عمل کرنے کا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی آئے ہیں ان کی بات مانیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو باپ دادا کرتے رہے ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ اپنے اندر تکبر ہے، اکڑ ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ ہدایت کے لیے کائنات میں 2 نشانیاں ہیں، اپنے نفس کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، کائنات میں غور و فکر کریں۔ پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کائنات پر غور و فکر کرنا ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں ہیں جن کے باہر انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ انسان یہ سوچے کہ وہ ایسی دنیا میں ہیں، دنیا کے باہر انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا، وہ اس دنیا میں ہی، دنیا کے اندر ہی ہے۔ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا، سر اٹھائے رکھنا، اپنی دنیا میں مطمئن رہنا، یہ ہے غافل رہنا۔ وَجَعَلْنَا کر دی ہم نے، من بین ان کے آگے ایدیہم ایک دیوار، سدن ومن خلفہم ان کے پیچھے سدن ایک دیوار، فَغْشَیْنَاهُمْ پس ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فَهُمْ بس وہ لا یبصرون نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کون سی دیوار ہے؟ جو لوگ انسان اپنی دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں، اپنے خول سے باہر ہی نہیں آتے، تو انہیں ہدایت نہیں ملتی ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم چل کر آؤں گا، 10 قدم آؤ گے میں بھاگ کر تمہیں تھام لوں گا، بھاگ کر آؤ گے تو میں تمہیں تھام لوں گا۔ قدم بڑھانا پڑتا ہے ہدایت کی طرف۔ ہدایت کے لیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تب ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایمان، بھروسہ، جد و جہد، تڑپ، پیاس ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ پیاس کس کی؟ کس کی پیاس؟ اللہ کی محبت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی ہدایت کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، اللہ کے راہ پر لگانے کی، دین پر استقامت کی تڑپ اور پیاس جو ہے وہ انسان کو ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب جتنی جتنی طلب ہوتی ہے نا، اتنا ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ طلب، ہماری پیاس، ہماری تڑپ کو جو ہے وہ بڑھائے، جو ہمیں دین اسلام پر استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وَسَوَاءٌ برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتم خواہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ام لم یا نہ تنذرہم نہ تم ان کو ڈراؤ، لا یؤمنون بس وہ نہیں ایمان لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں تو خواہشات کا ڈیرا ہے، دل کو تو خواہشات نے ڈھانپ رکھا ہے۔ ایسے لوگ جن کے دل سخت ہوں ان پر کچھ ایسا نہیں ہوتا،
ان کے دل میں تو کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے نا، دل میں خواہشات ہے، خواہشات چاہیے، پوری ہونی چاہیے، دل پر دنیا کا غلبہ ہے، شیطان اس دل پر حاوی ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ تو ایسی الجھنوں میں الجھ کے انسان جو ہے وہ پھر ایمان لانے کے قابل جو ہے وہ دل نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نکال کر دین کی طرف اور آخرت کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے، اور جو ہم ڈریں اور ہم پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں بھی، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ انما بے شک تنذرو، آپ ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو پیروی کرے ذکر کی، کس کی؟ قرآن پاک کی، وخشی، اور ڈرائیں رحمان سے، اور جو ڈرے رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے ڈرے، فبشر، تو خوشخبری دے دیں ان کو، بمغفرت، مغفرت کی، واجرین کریم، اور اجر با عزت کی۔ دنیا میں کچھ لوگ حق کی خاطر، اللہ کی خاطر بہت کچھ کھو بیٹھتے ہیں، ایسے بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام ایسے نہیں بنے، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، انہوں نے بہت کچھ حق کی خاطر کھو بیٹھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ دنیا میں اجر مل جائے، ضروری نہیں یہ ہوتا کہ دنیا میں اجر مل جائے، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں نہ ملے، کہ صحابہ کرام کو ملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کو کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے، وہ پتھر باندھ کر پھر بھی اللہ کے راہ پر چلتے رہتے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اجر مل جائے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ دنیا میں نہ ملے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر کرتے ہیں۔ انما، اب یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو مان جاتے ہیں انہیں خوشخبری دیجیے بخشش کی اور باعزت اجر کی۔ انا، بے شک ہم، نحنو ہم، نحیی، زندہ کرتے ہیں، الموتا، مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے اور جو پیچھے چھوڑا، وکل، ہر، شیء، چیز، احصیناہ، شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو، فی امام مبین، واضح کتاب، یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ اپنے اثرات کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے اثرات قبول نہیں کرنے چاہیے۔ انسان کی اپنی شخصیت ہو، دوسروں کو فالو نہ کریں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں نیک طریقہ اختیار کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، جس پر عمل کرے گا دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کرنے والا، کروانے والا۔ اور جس نے برا طریقہ رائج کیا اور اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا جو اس نے کیا اور جس نے اس کی پیروی کی۔ تو اپنے اثرات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑ کے جانا ہے اور ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اب دوسروں کے ساتھ اثرات قبول نہیں کرنے چاہیے۔ مرنے سے مراد لوگوں کی گواہی ہوگی، یعنی مردوں کی جو ہے گواہی دیں گے کہ یہ مردہ جو مرا یہ اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا۔ مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک، کون سی کام آئے گی؟ اپنے کیے ہوئے نیک عمل۔ دوسرے، جو ہم نے ایسے کام کیے ہوں گے جو نیک عمل کسی کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے، کسی کی مدد کرنا، گھر بنا کے دے دینا، مدرسے میں پنکھا لگا دینا، مدرسے بنوا دینا، مسجدیں بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، کسی کے لیے جو ہے کوئی جگہ بنا دینا، مسافر خانہ بنا دینا، کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کو فائدہ دیں گی۔ تیسرا، نیک اولاد، جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جو بنی رہے گی۔ تو وہ اعمال و اقوال جو اس نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہوں، اعمال کے اثرات سے، جو عمل کرنے سے انسان کے اپنے جسم و اعضاء سے فضا میں مرتب ہوتے ہیں، وہ اعمال جن کے اچھے اور برے اثرات اس کی زندگی کے بعد بھی باقی رہیں گے، یہ سب لوح محفوظ میں لکھے جاتے ہیں۔ وَاضْرِب، بیان کرو، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، لہم، ان کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اس جب جاءہا، آئیں، المرسلون، ان کے پاس رسول، یعنی کہ بہت سے مفسرین اس بستی کو انطاکیہ بتاتے ہیں۔ یہ ترکی کا شہر ہے، آج کل شام کی سرحد پر واقع ہے، لیکن قرآن پاک اس سلسلے میں جو ہے وہ خاموش ہے۔ یہ ایک مثال بستی والوں کی، جب آئے ان کے پاس رسول، اِذْ ارسلنا، جب بھیجے ہم نے، الیہم، ان کی طرف، الیہم اثنین، 2 رسول، فکذبوہا، تو انہوں نے جھٹلایا،
فعززنا پھر توقیت دی ان کو دی ہم نے بالثالث تیسرے کے، فقالوا تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم مرسلون تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے بھی تھے، ایک وقت میں 3 نبی بھی اکٹھے آئے، ایک علاقے کا ایک نبی ہوتا تھا، یعنی ایک وقت میں مختلف انبیاء جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے. قالوا کہنے لگے ما نہیں انتم ہو تم الا مگر بشر ایک بشر مثلنا ہماری ہی طرح کے، وما نہیں انزل الرحمن اتارا رحمان نے من شیء کچھ بھی، ان نہیں ہو انتم تم الا تکذبون مگر تم جھوٹ بولتے ہو. یہ سارے نبیوں کے بارے میں ایسے ہی کہا جاتا تھا. قالوا کہا انہوں نے ربنا ہمارے رب یعلم جانتا ہے. انبیاء کا جواب دیتے تھے اللہ جانتا ہے کہ انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لا مرسلون رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما نہیں علینا ہم پر الا البلاغ المبین مگر پیغام پہنچا دینا ہے واضح. یعنی کہ پیغمبر کیا کہتے تھے کہ ہم پر پیغام پہنچا دینا ہے واضح، یعنی کہ ہم نے کوئی زبردستی عمل نہیں کروانا ہے، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. قالوا کہا انہوں نے انا بے شک ہم تطیرنا منوس سمجھتے ہیں بکم تم کو، لا علم البتہ اگر تم تنتہو باز نہ لنرجمنکم البتہ سنگسار کر دیں گے تم کو، ولا یمسنکم البتہ ہمیں پہنچے گی ہماری طرف سے تم کو پہنچے گا عذاب منا عذاب علیم دردناک عذاب. ہر طرف جو ہے ہر نبی کو نعوذ باللہ منوس کہتے تھے ان کی قوم، بستی والے، کیونکہ ان کا چین لٹ گیا، لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتی تھی، جب کوئی اچھی بات ہوتی تھی کہتے آپ ہمارے لیے بڑے اچھے ثابت ہوئے ہیں، جب کوئی عذاب آتا ہے تو کہتے یہ موسیٰ تمہاری وجہ سے ہی ہے، ہم نے آپ پر ایمان لیا ہے، ہماری وجہ ہماری طرف سے ہم پر جو ہے عذاب جو ہے وہ آ رہا ہے. قالوا انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم اگر تم کو نصیحت کی جائے، بل انتم بلکہ تم قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے ہو. نحوست کس کی ہوتی ہے؟ اپنے اعمال کی نحوست ہوتی ہے. تو اب انبیاء نے کہا نحوست تمہارے ساتھ ہے، جو شرک کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بات نہیں مان رہے ہو وہ ہے، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والی قوم. وجاء جب آیا من اقصی المدینہ کنارے کے شہر سے رجل ایک شخص یسعی دوڑتا، وقال کہا یا قومی اے میری قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی. دور دور تک بات پھیل گئی، دور دور سے چند لوگ آئے، وہ لوگوں کو ایسی نصیحت کرتے ہیں، لوگ ان سے ایسے کرتے ہیں، یعنی کہ نصیحت ان تک آئی، انہوں نے مانا نہیں. یہ ایک انسان تھا جو مان گیا، چند مانے ان میں سے یہ ایک انسان بھی تھا، یہ مان گیا. جب یہ مانا نا تو اس نے دوسروں کی بھی فکر کی، اس نے کہا مجھے ہدایت ملی دوسروں کو بھی ملے. اس نے کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا پیروی کرو، من لا یسألکم جو تم سے سوال نہیں کرتے اجرن کسی اجر کا، وہم مہتدون اور وہ ہدایت پر ہیں. یعنی تبلیغ کے لیے قول فعل کا ایک ہونا اور بے غرض ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. اب کیسا انسان تھا؟ اس نے کہا کہ مان جاؤ، مجھے ہدایت ملی تمہیں بھی ملے، ومالی کیا ہے مجھ کو، لا عبدو کے نام عبادت کروں، اللہ زی اس کی فطرنی جس نے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون اور مجھ کو اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر جانا ہے. اب صرف اس نے اپنے فلاح کی فکر نہیں کی، دوسروں کی بھی فلاح کی بھی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف کروایا اور آخرت کی فکر جو ہے وہ دلائی. اب اس انسان نے یہ اندازہ لگایا نہ اس کو کسی چیز کی غرض ہے، بے لوث ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بحث میں نہیں پڑا، کسی سے پوچھا نہیں، دلائل سے دیکھا نہیں. یہ انسان تھا صاحب نصیحت، اس نے عمل کر لیا. نیکی کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، نیک کام کرنے کے لیے انسان خود کرے، یہ نہیں کہ کوئی کہے تو کرے، کسی سے مشورہ لے مجھے یہ نیک کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو نہ آپ فوراً سے جو ہے وہ نیکی کر لینی چاہیے. اتخذو کیا تو بنا، کیا تو میں بناؤں، من دونی اس کے علاوہ آلہۃ معبود، ان یریدنا الرحمن اگر چاہے رحمان بدر اللہ تکلیف دینا، نہیں تغنی کام آئے گی، یعنی شفاعتم سفارش ان کی شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. یعنی کہ جن شریکوں کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتے ہو، اگر وہ رحمان ہی تکلیف
دینا چاہے، اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تکلیف کا، تو کوئی کسی کی سفارش بچا نہیں سکے گی مجھے، اور تم مجھے چھڑا بھی نہیں سکو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں اور دے کر بھی آزماتے ہیں۔ جب انسان کسی سے کچھ لیتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایمان کا لیول بڑھانا ہوتا ہے، مومن کا لیول بڑھانا ہوتا ہے ایمان کا۔ اس انسان سے جو بھاگ کر آیا، کوئی عبادت نہیں کی بلکہ صرف اس نے سنا تھا، اور آزمائش اللہ کے دیے ہوئے، اس کی آزمائش کیا تھی کہ وہ مانتا کہ نہیں، اس نے مانا۔ اور پھر اللہ کے دیے ہوئے میں ضرور حکمت ہوتی ہے اور بھلائی ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں بھی حکمت ہے اور لیے ہوئے میں بھی حکمت ہے۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، کیوں، کیا ہوتی ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں۔ ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات انسان چھوٹا نقصان جب ہوتا ہے تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ چھوٹے نقصان نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تکلیف قرب کے باعث بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک خوشی والی آزمائش ہے، ایک تکلیف والی آزمائش ہے۔ خوشی میں انسان غفلت میں پڑ سکتا ہے، تکلیف میں انسان اللہ کے قرب کا باعث بنتی ہے وہ تکلیف اس کے لیے۔ تو کون سی آزمائش اچھی ہوئی؟ اللہ کے قرب کا جو باعث بنتی ہے وہ والی۔ خیر دونوں میں ہی ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف بھی اللہ ہی کی طرف پہ ہے، لیکن آزمائش میں سب سے زیادہ قرب کس میں ملتا ہے؟ تکلیف میں ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے قریب رکھتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ کہا اگر اللہ ہی تکلیف دینا چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انی اذن لفی ضلال مبین، بے شک البتہ گمراہی میں ہوں گا کھلی، اگر میں نے تمہاری بات مان کر اللہ کی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ انی بے شک میں، آمنت میں ایمان لایا، بربکم فاسمعون، بس تمہارے ساتھ تمہارے رب کے پاس میری بات سنو۔ اب انہوں نے کہا کہ میں جو ایمان لاتا ہوں وہ میرا رب نہیں ہے، تمہارا بھی ہے، سب کا وہی ایک ہی رب ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ قیل، کہا ادخل الجنہ، کہا کیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب قتل کر دیا گیا تو فرشتے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جوں ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے۔ انہوں نے خوشخبری دی فردوس، جنت الفردوس کی، یعنی قیامت کے بعد تمام اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی، اس کی قبر جنت کا باغ جو ہے وہ بن گئی۔ یعنی کہ اب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس کی جو ہے وہ بشارت دے دی۔ تو قال، اب بھی اس کو یہ فکر ہے، اس نے کہا قال، کہنے لگا یا لیتا، کاش قومی، میری قوم، یعلمون، جان لیتی، یعنی کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات مان لیتی، تو آج انہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے فائدے کتنے ہوتے ہیں، انسان کو کامیابی کیسے ملتی ہے۔ اب دیکھو کس قدر اس کو تڑپ تھی کہ اس کو اپنی جان دینے کے بعد بھی اس کو یہ احساس تھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف، کاش اب بھی یہ سمجھ جاتے۔ تو اللہ کے نزدیک بما، بوجہ اس کے، غفر علی، جو بخش دیا، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، کر دیا مجھ کو، من المکرمین، معززین میں سے۔ اب عزت دی اللہ نے، لوگ کے پاس عزت نہیں ہے، عزت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کے پاس عزت ہے، وہی جو ہے عزت دیتا ہے۔ اب اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ اخلاص، ایمان کی گواہی پر اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ صرف ایمان لانے پر حق کو قبول کرنا، اظہار کرنا اس کی بخشش کا باعث بن گیا۔ بہت لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کی، ایک جادوگر بھی تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، ایمان لانے سے اس پر وہ جم گئے تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ساتھ یہی معاملہ کیا۔ تو اس انسان کی تڑپ بتائی گئی ہے کہ اس صورت میں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو دوسروں کی تڑپ تھی، اور اگر انسان میں تڑپ نہ ہو تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔
وما نہیں انزلنا نازل کیا ہم نے علی قومی اوپر اس کی قوم کے من بعد اس کے بعد من جند من السماء لشکر آسمان میں سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کو مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ کو کسی لشکروں کی ضرورت نہیں پڑی. وما کننا نہ تھے ہم منذرین اتارنے والے، ان کانت نہیں تھا الا صیحۃ مگر ایک دھماکہ واحدۃ پس فاذا ہم حامدون وہ سب بجھے ہوئے تھے. ایک دھماکہ ساری قوم جو ہے ساری بستی الٹ پلٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. یا حسرت حسرت العباد بندوں پر، ماں نہیں یاتہم آیا ان کے پاس میں رسول ان کوئی رسول الا مگر کانو تھے وہ بھی یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ کسی چیز پر جانے کے بعد افسوس ہوتا ہے، ہائے افسوس بندوں پر، حسرت ہے بھئی کہ رسول بھی آیا، ہدایت بھی آئی، لیکن مذاق ہی اڑاتے رہے اس کا. علم کیا یرو دیکھا نہیں کم کتنی اہلکنا بستیاں ہلاک کر دیں قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیوں میں سے انہم بے شک وہ الیہم ان کی طرف لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بستیاں ان سے پہلے بھی ہلاک ہو چکی، پلٹ کر نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے نست و نبوت جو ہے وہ کر کے رکھ دی. وَإِن نہیں کل لما نہیں سب مگر جمیعن سارے البتہ لدینا البتہ ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے کے سارے جو ماننے والے ہیں، تڑپ رکھنے والے بغیر تڑپ کے، سب میرے پاس حاضر ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہمارے آثار اچھے ہوں. بنو سلمہ نے دیکھا کہ قریب کی مسجد کے قریب کے پاس جگہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گھر بنا لیں، گھر لے لیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم جتنے قدم چل کر آتے ہو تمہارے قدم جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں کہ تم مسجد کے لیے آتے ہو. تو انسان کو جو ہے اپنے آثار اچھے رکھنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے بھی آثار ہم اچھے چھوڑیں اور آگے بھی جو ہم بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا ہی جو ہے وہاں پہ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. زمین میں المیتۃ مردہ احییناہا ہم نے زندہ کیا اس کو، واخرجنا ہم نے نکالا اس سے منہا اس سے حباً دانے کو، فمنہ پس اس میں سے یاکلون کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے ہاتھوں نے جو ہے وہ پودے نہیں بنائے. پھلدار درخت اگانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، یہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. جس کے لیے مرضی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے وہی درخت ہوتے ہیں. جس دانے کے لیے بیج کے لیے مرضی اللہ کی ہوتی ہے تو وہی پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے. اور اسی طرح اولاد بھی دینا صرف اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کی مرضی سے ہی جو ہے یہ ہوتا ہے. انسان اپنے حال پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ جو ہے وہ دیا ہے اور انسان اتنا کچھ پا کر بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. وجعلنا بنائے فیہا اس میں جنات باغات میں نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا پھاڑ دیے ہم نے فیہا اس میں سے من العیون چشمے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتیں جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے. لیاکلوا تاکہ تم کھاؤ، من ثمرہ ہی اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ اور بنایا اور نہیں بنایا ان کے ایدیہم ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا بھلا نہیں وہ شکر ادا کرتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے پھل بنائے، درخت لگائے، پھل بنائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں نے بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں جو بنائی ہیں. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا الازواج جوڑے، کلھا ہر ایک کے، مما اس میں سے، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، ومن انفسہم اور ان کی جانوں میں سے، ومما اور اس میں سے، لا یعلمون جو وہ نہیں جانتے. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. اگر درخت بھی لگانا ہو تو جب نر اور مادے کا بیج نہیں لگائیں گے تو درخت نہیں جو ہے پودا نہیں اگ سکتا. جیسے سورج اور چاند کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے منتقل ہو کر آخرت وہاں جانا ہے. جوڑا مرد اور عورت کا جوڑا ہم مثل کے لیے بھی آتا ہے جیسے دونوں ہاتھ جوڑا، اور ویسے انسان کا جوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا. ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیات اور نشانی لہم اللیل ان کے لیے رات میں، نسلخ ہم گزار دیتے ہیں، منہ نہارا اس سے دن کو، فاذا ہم پس تب وہ مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات کا دن میں بدلنا
اور دن کا رات میں بدلنا یہ بھی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ والشمس اور سورج تجری چل رہا ہے لمستقر لہا واسطے ٹھکانے کے، ذالکہ یہ تقدیر العزیز یہ اندازے ہیں زبردست العلیم علیم کے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے عرش کے نیچے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اگلے دن طلوع ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے یہ پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں کل طلوع ہوں یا نہ ہوں۔ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جہاں سے آیا ہے وہاں پلٹ جا۔ سورج باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر ہے 33۔ وآیات اور ایک نشانی ہے لہم الارض ان کے لیے زمین میں المیتۃ مردہ، احییناہا ہم نے زندہ کیا اس کو، واخرجنا ہم نے نکالا اس سے منہا اس سے حباً دانے کو، فمنہ پس اس میں سے یاکلون کھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے ہاتھوں نے جو ہے وہ پودے نہیں بنائے، پھلدار درخت اگانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کام ہے، یہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جس کے لیے مرضی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے وہی درخت ہوتے ہیں، جس دانے کے لیے بیج کے لیے مرضی اللہ کی ہوتی ہے تو وہی پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے۔ اور اسی طرح اولاد بھی دینا صرف اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کی مرضی سے ہی جو ہے یہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے حال پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ جو ہے وہ دیا ہے، اور انسان اتنا کچھ پا کر بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ وجعلنا بنائے فیہا اس میں جنات باغات میں نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا پھاڑ دیا ہم نے فیہا اس میں سے من العیون چشمے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتیں جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ لیاکلوا تاکہ تم کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ اور بنایا اور نہیں بنایا ان کے ایدیہم ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا بھلا نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے پھل بنائے، درخت لگائے، پھل بنائے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں نے بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں جو بنائی ہیں۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات خلق کا جس نے پیدا کیا الازواج جوڑے، کلہا ہر ایک کے، مما اس میں سے، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، ومن انفسہم اور ان کی جانوں میں سے، ومما اور اس میں سے، لا یعلمون جو وہ نہیں جانتے۔ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اگر درخت بھی لگانا ہو تو جب نر اور مادے کا بیج نہیں لگائیں گے تو درخت نہیں جو ہے پودا نہیں اگ سکتا۔ جیسے سورج اور چاند کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے منتقل ہو کر آخرت وہاں جانا ہے۔ جوڑا مرد اور عورت کا جوڑا ہم مثل کے لیے بھی آتا ہے جیسے دونوں ہاتھ جوڑا، اور ویسے انسان کا جوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیات اور نشانی لہم اللیل ان کے لیے رات میں، نسلخ ہم گزار دیتے ہیں، منہ النہارا اس سے دن کو، فاذا ہم پس تب وہ مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رات کا دن میں بدلنا اور دن کا رات میں بدلنا یہ بھی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ والشمس اور سورج تجری چل رہا ہے لمستقر لہا واسطے ٹھکانے کے، ذالکہ یہ تقدیر العزیز یہ اندازے ہیں زبردست العلیم علیم کے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ سورج جب غروب ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جاتا ہے عرش کے نیچے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اگلے دن طلوع ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے یہ پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں کل طلوع ہوں یا نہ ہوں۔ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جہاں سے آیا ہے وہاں پلٹ جا۔
سورج پھر مغرب سے آتا ہے نا، مغرب سے طلوع ہو کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے. تو پھر جب سورج مغرب سے نکلے گا وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی کیا؟ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور والقمر چاند قدر نہ ہو مقرر کر دیا ہم نے منازلہ منزلوں کو اس کی، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ لوٹ جاتا ہے کل ارجونی جسے کھجور کے ٹہنی القدیم پرانی. ہم اب چاند میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے نشانی ہے. پہلے وہ باریک ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے باریک ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہوتا پورا چاند بن جاتا ہے. اور جب وہ گھٹنے لگتا ہے وہ چاند پورا ہو کے پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. لَشَّمْسُ نہیں سورج کو، يَنبَغِي زیب دیتا لا اس کے لیے ان تدرک القمر کہ وہ پہنچ جائے چاند تک، ولا اللیل اور نہ رات سابق النہار سبقت لے جاتی ہے دن پر، وکل اور ہر ایک فی فلک یسبحون اپنے فلک میں تیر رہا ہے. یعنی کہ ہر ایک جو ہے انسان اپنے مدار میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں چیز بنائی ہے، چاند سورج تک نہیں آ سکتا. یعنی کہ چاند سورج دن میں نہیں نکلتا، سورج رات کو نہیں نکلتا. جو جس کو ڈیوٹی دی ہے وہ اسی وقت ہی نکلتا ہے اور وہی قانون کو فالو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایسے کرنا ہے. اب ہر چیز اللہ کے حکم سے چلی جا رہی ہے لیکن انسان تھک جاتا ہے نیکی کر کے. نیک کام کرے فوراً سے تھک جاتا ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں چیزیں بنائی ہیں وہ چلی جا رہی ہیں اللہ کے حکم سے. وآیت اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، اللہ ہم نے حملنا بے شک ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی اولاد کو فی الفلک کی کشتی میں المشحون بھری ہوئی ہے. یعنی کہ کون سی کشتی؟ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہیں سے جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے نسل جو ہے انسان کی جو ہے چلی تھی. وَخَلَقْنَا بنائے ہم نے لَهُم مِّن مِّثْلِهِ ان کے لیے ایسی ہی مثالیں ما يَرْكُبُونَ جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی کہ حضرت نوح کی کشتی جیسے بنائے پھر انسان جہاز کام جس سے وہ فائدہ لیتے ہیں. یعنی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے انہی سے جو ہے وہ انسان کی نسل چلی. پھر انہی لوگوں نے کشتی اور جہاز جو ہے جو بحری جہاز جو وہ بناتے ہیں انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بنائے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو فلا تو نہ صریخہ فریاد رس ہو لہم ان کے لیے بلا ہم ینقذون اور نہیں وہ بچائے جا سکیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کشتی پر چل رہی ہے اور کشتی نے جس کو جو ہے وہ سے پورا حفاظت کے ساتھ اس کو سفر کروانا ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ وہ انسان کشتی میں سوار ہو کر بھی جو ہے خیر خیریت سے اپنے منزل تک پہنچ جائے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میری ہی جو ہے وہ رحمت ہے. اور اگر اللہ چاہے تو وہ اللہ اس کشتی کو بحری جہاز کو ڈبو دے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اگر اللہ ہی نہ بچانا چاہے. الا مگر رحمت منا رحمت ہماری طرف سے ہے، ومتان فائدہ ہے الہین مقرر مدت تک. یعنی کہ جو انسان کو سہولتیں ملی ہیں انسان اب ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے مقرر مدت تک. رحمت ہے ہماری. اللہ کی رحمت جو ہے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تقوی رحمت کا حصول ہے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اندر یہ ڈر خوف پیدا کر لے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے عذاب جو ہے وہ نہ ہمیں دے دے، اللہ ہم سے ناراضگی جو ہے وہ نہ رکھ لے، اللہ ہمیں غضب نہ جو ہے وہ دے دے. تقوی سے ہوتا کیا ہے؟ انسان ہر کام ڈرتے کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے. یہ ہے تقوی. تقوی سے عمل میں تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کیا آتی ہے؟ جب انسان کے اندر تقوی ہو، اللہ کا خوف ہونا کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگر میں یہ کام کروں تو مجھے اس کا نتیجہ انجام میرا ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے. اس سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. اور جب عاجزی آتی ہے نا تو عاجزی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے متوجہ کرتی ہے. جو انسان عاجز ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو پھر محبت ہوگی تو تقوی ہوگا تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہوگی. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ کرنی ہوگی، پھر انسان کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ جس سے محبت ہو اس کی ناراضگی کا بھی خوف ہوتا ہے. اور پھر جب یہ تقوی پیدا ہوگا پھر عاجزی آئے گی. عاجزی آئے گی تو اللہ کی رحمت جو ہے متوجہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی، محبت اور عاجزی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیب جو ہے ہمیں فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے آپ کو عاجز جو ہے وہ رکھیں اور ہر وقت جو ہے عاجز بن کر رہیں.
وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ڈرو ما بینہ جو تمہارے ایدیکم آگے ہیں وما اور جو خلفکم تمہارے پیچھے ہیں لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ دنیا میں پہلی جو ہے یہاں پہ امت کا عذاب بتایا جا رہا ہے اور قیامت کے دن کا عذاب بتایا جا رہا ہے کہ اے قوم جو تم سے پہلی قومیں گزر چکی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بات نہ مانی. اور پھر قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ ڈرنا جو ہے تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتا ہے. جب انسان سے تقویٰ نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی نہیں آتا. انسان بے خود ہو جاتا ہے نا, خود سر ہو جاتا ہے, اس سے اللہ کا خوف نہیں رہتا. وما تأتیہم اور جو آتی ہے جو بھی آتی ہے من آیاتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیاتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو ہے وہ انہم معرضین اس سے منہ موڑتے ہیں. جو بھی نشانی دیکھتے ہیں کائنات میں بکھری پڑی ہیں اللہ کی نشانیاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈراتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جو ہے وہ بھی کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو ہے وہ چلنے لگ جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے کفار مکہ تھے, جب ان کے سامنے کوئی نشانی آتی ان کے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نشانی, قرآن پاک وہ سب سے بڑے نشانے تھے, لیکن وہ نہیں مانتے تھے, وہ منہ موڑ جاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے لهم ان کے لیے انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے رزقکم اللہ رزق دیا جو اللہ نے تم کو. قال اللہ زینا کہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا للہ زینا ان لوگوں سے آمن جو ایمان لائے انطعموا کیا ہم بھلا کھلائیں من لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ اطعمہم کھلا دیتا ان کو. ان نہیں ہو انتم مگر الا فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہو. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اس انسان پر واجب ہو جاتی ہے. یہ حدیث ہے, اس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ملے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رابطے میں رہے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھلائے. جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھلاتا ہے, ملتا ہے, آپس میں اکٹھا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر میری محبت واجب ہو گئی. اور جبکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کو کھلائیں, اگر اللہ ہی چاہتا تو ان کو رزق فراخ کر دیتا, ان کو دے دیتا, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھلی گمراہی میں ہے وہ جو اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں کون اہل مکہ متا کب ہوگا حاذا الوعد یہ وعدہ ان اگر کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہتے تھے اہل مکہ کہ آپ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی کب آئے گی, تو آخر آئے گی کب یہ وعدہ پورا ہوگا. ما ینظرون نہیں وہ انتظار کرے الا مگر سیحاتن ایک واحدتن سیحاتن چنگھاڑ کا واحدتن ایک ہی دفعہ تخذہم وہ پکڑے گی تم کو وہم اور وہ یخصمون جھگڑ رہے ہوں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے قیامت سے پہلے ایک فرشتہ جو ہے اسرافیل وہ منہ میں بگل ایک باجا جیسا ہوتا ہے, وہ کیسا وہ ہمیں نہیں پتا, ایسے لے کے کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہی کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دیں گے نا سور پھونکو, جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو قیامت اچانک آئے گی. کچھ لوگ کپڑا خرید رہے ہوں گے, کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے, منہ میں لقمہ نہیں جا سکے گا, یعنی کہ دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہوگی, تو اچانک سے بگل جو ہے وہ بچ جائے گا, تو پہلا سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ جھگڑے ہوں گے, یعنی کہ بحث مباحثے بھی چل رہے ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ ویسے بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, جب کپڑا خریدنے جائیں تب بھی جو ہے وہ بحث مباحثے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ویسے بھی انسان کوئی اب گلی بازاروں میں جاؤ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اچانک آ جائے گی, انسان اپنی زندگی میں مشغول ہوگا, اسے پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی, اس طرح اچانک سے دھر لی جائے گی. اور موت بھی اسی طرح آتی ہے. فلا پس نہ یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے توصیتم ولا کسی وصیت کی, اور نہ الہ حلیم اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون پلٹ کے جا سکیں گے. یہ جہاں پہ ہوگی انسان کو موت تو وہیں آ جاتی ہے, تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا قیامت والے دن جو جہاں ہوگا وہیں پہ مرے گا.
وہیں پہ جو ہے وہ مر جائے گا. دوسرا نخواہ جب پھونکا جائے گا نا تو قبروں سے اور جو پہلے مرے ہوں گے سب اٹھ کھڑے ہوں گے, چاہے وہ جلائے جا چکے ہوں, چاہے وہ پانی میں ڈوب کے مر چکے ہوں, جو بھی ان کا حال ہوگا سب دوسرے نخوے پہ سب جہاں بھی ہوں گے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف جو ہے وہ بھاگ پڑیں گے. وَنُفِخَ جب پھونک ماریں گے پھر سوری سور میں, فَإِذَا تو یکا یک من الاجداثی قبروں میں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون نکل چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہوں گے؟ میدان محشر میں. 8 فرشتوں نے آپ کا عرش اٹھایا ہوگا تو وہاں پہ سب چلے جائیں گے. جتنا زمین و آسمان ہے سب ملا کے سب ایک ہی جو ہے اتنی بڑی جگہ ہوگی زمین, اس پہ کوئی گھر کوئی سایہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بندہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, بندے ہی بندے ہوں گے. تو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے, قیامت کے جو ہے وہ ہولناکیوں سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین انسانوں پر آئے گی. بدتر انسان وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے بحث کرتے ہیں. تو جھگڑا کرنے والا انسان تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے گا ہی نہیں. فلا پسنا یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے, کسی میں پڑھ لیا. قالو کہیں گے یعنی کہ جب وہ میدان محشر کی طرف بھاگ پڑیں گے قبروں سے نکل کر, جہاں سے بھی وہ ہوں گے, پانی میں ڈوبے ہوں گے, جل کے مرے ہوں گے, جیسے بھی. قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر, من بعثنا کس نے اٹھا دیا ہم کو, من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہوں سے. ھذا یہ ما وہ وعد الرحمن وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا, یعنی کہ اب احساس ہوگا. وصدق سچ کہا تھا المرسلون رسولوں نے بات جو کہی تھی کہ قیامت آنی ہے اس کی تیاری کر لو, تو کافر کیا کرے تھے, کب آئے گا وہ وعدہ, کب ہوگا سچا وعدہ یہ پورا قیامت کا. تو تب کہیں گے کہ واقعی رسولوں نے سچ کہا تھا, اب تو وہ وقت آ گیا. افسوس ہم پر کیوں کہیں گے کہ کاش ہم بات سن لیتے, کاش ہم بات مان لیتے. ان نہیں ہوگی کانت نہیں ہوگی الا مگر صیحتن چیخ, واحدتن ایک ہی. فَإِذَا ہم جمیعن وہ ہماری جناب میں یکا یک لدینا محضرون حاضر کیے جائیں گے. کوئی زیادہ تماشا نہیں کرنا پڑے گا, کوئی زیادہ نہیں, ایک چیخ ہوگی, چیخ کی آواز ہوگی, ایک بگل ہوگا جو سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. فَالْيَوْمَ تو آج کے دن لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا نفسن کسی جان پر, شائن کچھ بھی, ولا اور نہ تم تجزون بدلہ دیے جاؤ گے, الا مگر ما کنتم تعملون جو تھے تم عمل کرتے. اب عمل ہوتے ہیں عمل بالقلب, ہر اعمال تولے جائیں گے. ایک دل سے اعمال ہوتے ہیں, ایک جوارے سے ہوتے ہیں. جوارے کیا جو ہمارے اعضاء کرتے ہیں. ایک لسان باللسان, عمل باللسان زبان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہر عمل تولا جائے گا. دل میں جو خواہشات آتی ہیں, عمل ظلم کے معنی کسی کے حق میں کمی نہیں ہوگی, جو انسان نے جیسا عمل کیا ہوگا ویسا ملے گا جزا. بالجوارے جو انسان کے اعضاء کرتے ہیں, باللسان جو عمل انسان کی زبان سے جو ہے وہ باہر آتے ہیں, یعنی کہ جو انسان کہتا ہے. عمل کی ایک قسم ہے عمل ترک, اس میں کامیابی ہے. اس میں کیا ترک کرنا ہے, اس میں ہر وہ برائی ترک کر دینی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہوگی. یعنی ذہن میں برائی کا خیال آیا, انسان نے پلان بھی کر لیا کہ ہاں ایسے کرنی ہے برائی, لیکن پھر نہیں کی. جو خوف خدا تھا, تقوی اندر تھا, اس نے روک دیا کہ نہیں برائی نہیں کرنی. اللہ نے اس بات پہ منع کیا, اللہ ناراض ہوگا. تو انسان کو اس عمل کے بدلے اجر بھی لکھا جائے گا, برائی نہیں لکھی جائے گی. کیونکہ اس نے آیا خیال برائی کا لیکن اس نے کی نہیں, تو اس کو اجر جو ہے وہ لکھا جائے گا. انا بے شک اصحاب الجنتی جنت والے, اليوم آج کے دن, فی شغل فاکہون مشغول ہوں گے, کام میں خوش ہو رہے ہوں گے. وہ کس کام میں مشغول ہوں گے؟ شغل کہتے ہیں ایسی مشغولیت جس میں لگ کر انسان دوسرے کو بھول جائے. اہل جنت کو ہر کوئی دوسری چیز بھول جائے گی. جنت ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان بھول جائے گا. ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی نہ انسان کا ذہن تصور کر سکتا ہے, نہ انسان کی عقل وہاں تک جا سکتی ہے. ہم اور ازواجم ان کی بیویاں ہوں گی,
فی ظلال انسانوں میں، علی الارائک کی اوپر تختوں کے، متکئون تکیہ لگائے ہوں گے۔ نیک بیویاں بھی جنت میں ہی جائیں گی اور انہیں نیک بندوں کو وہاں پہ اور بھی بیویاں ملیں گی۔ لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہۃ ولہم ما یدعون میوے ہوں گے اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں گے۔ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان جو طلب کرے گا نا وہ اس کے ہاتھ سامنے حاضر ہوگی۔ تو اسی لیے کہا جو انسان کی خواہشات دنیا میں رہ جائیں گی تو وہاں جا کے اتنا ملے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنا دو انہیں۔ جب وہ دیکھیں گے ہم اتنی خواہشات ہماری نہ پوری ہونے کے بدلے میں اتنا ملا تو انسان کہے گا کاش میری کوئی خواہش پوری نہ ہوئی ہوتی۔ سلامتی ہوگی، قول بات میں رب رحیم ہوگی، رب رحیم کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کی شروعات سلام سے ہوگی جو وہ جنتیوں سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شروعات جنتیوں سے کیسے ہوگی؟ سلام سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے وامتاز اليوم یوم ایھا المجرمون، اور چھٹ کر الگ ہو جائیں، آج کے دن ہے مجرموں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ الگ ہو جائے مجرم۔ علم کیا نہیں، عہد میں نے عہد وعدہ کیا تھا علیکم تم سے، یا بنی آدم ہے آدم کے بیٹو، یا بنی آدم جہاں پہ بھی ہے نا وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نہ تم تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت کرو، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے کھلا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹو کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ ہم تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام شیطان کی عبادت ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا رہے نا، فرائض نہیں نبھا رہے، تو ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہر وہ کام شیطان کی عبادت ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتا ہے۔ وَإِنِ اعْبُدُونِی، اور یہ ہے کہ تم میری بندگی کرو، ھذا یہ صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے عہد الست۔ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں نے آنا تھا دنیا میں، اللہ نے سب کو جو ہے وہ بنایا۔ عالم ارواح میں سب سے ہم سے وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے تمہارا رب، کس کی عبادت کرو گے؟ ہم سب نے کہا ہے کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ اور وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے رسول ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تم نے وعدہ کیا ہے، اس پہ وعدے پہ قائم رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اور میں نے کہا تھا کہ بندگی کرو میری، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اضل گمراہ کر چکا، منکم تم میں سے، جبلن گروہ کو، کثیرن بڑے کو، افلم کیا بھلا نہیں تکونوا تم تعقلون عقل سے کام لیتے۔ یعنی کہ اپنی زندگی کو عبادات کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اپنی عبادات کے لیے زندگی کو ایسے گزارنا کہ عبادات میں لگے، اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم جو کریں وہ عبادت ہے کہ نہیں۔ لا علمی جہالت ہے اور وہ گمراہی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے پہلے بڑے گروہ کو گمراہ کر چکا شیطان۔ اس نے وہ کام کروائے جو لوگوں کو عبادت کہہ کے کروائے اور جو ہے وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ نہیں میں نا جنت کی آیتیں میں وہ نعمتیں والی نا وہ بھول گئی ہوں۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جنت میں سردی ہوگی نہ گرمی، جنت میں انسان جو کچھ کھائے گا وہ خوشبودار پسینہ بن کر باہر آ جائے گا، وہاں کھانا غلاظت میں تبدیل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت جس چیز کا انتظار کریں گے نا وہ یہ کہ رب رحیم کی طرف سے سلام آیا، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے۔ سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا سلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ انہیں سب چیز جنت کی چیزوں، جب وہ جنت میں جائیں گے انہیں کچھ نہیں یاد رہے گا۔ جب اللہ کا سلام آئے گا وہ تب سب کچھ بھول جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا
وہ تو سب کچھ ہی جنتی بھول جائیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو، اللہم انا نسألک، ہم سب کو، اپنے لیے نہیں، خالی نہیں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اور بغیر انتظار کے چیز ملنا نہیں، یہ نہیں ہے. جو انسان اللہ کے لیے چھوڑے گا وہاں سب خواہشات انسان کی پوری ہوں گی. اور یہاں بھی انسان حلال طریقے سے جو اپنی خواہشات پوری کرتا ہے وہ بھی عبادات میں آتی ہے، کیونکہ حلال رزق کمانا عبادت ہے، اور پھر اس میں رہ کر اپنی خواہشات پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے دیا وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے پر نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا. شکر ادا کرنا. ہاں، شکر ادا کرنا چاہیے. اور شیطان کی چال میں اہم کام یہ ہے کہ وہ نا غیر اہم کاموں میں مصروف کروا دیتا ہے، اہم کام کو چھڑوا کر غیر کاموں میں مصروف کروا دیتا ہے. فرائض نماز اس نے چھڑوا دی اور اس نے کہا نہیں نفل عبادت تم کر لو، تسبیح پڑھ لو، نماز چھوڑو، جبکہ نماز کا ٹائم گزر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا کیا طریقہ ہے کہ افضل وقت میں نماز پڑھنا، یہ اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے. زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا ہے جب ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ کے ہم نے نماز پڑھنی، کام کچن کا بھی رہ گیا چھوڑ دو، نماز پڑھ کے آؤ، اس کام میں برکت پڑ جاتی ہے. جو اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے بندوں کو ناراض کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ہر کام میں شامل ہوتی ہے. اور جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو پھر آتی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی بھی مدد نہیں ان کو حاصل ہونے دیتے جن پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے شیطان کی بات مان لی تو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نے تو تمہیں کہا تھا ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم وہ کنتم تھا تم توعدون، تم سے وعدہ کیا گیا. اصلوها اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج، بما کنتم، بے وجہ اس کے تھے تم انکار کرتے. یعنی کہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، کوئی نہیں قیامت، کوئی نہیں آنی، کوئی جنت اور دوزخ نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، یہی بھی ختم ہو جانا ہے. الیوم نختم، آج ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی افواہہم، ان کے منہ پر، وتکلمنا، اور بولیں گے ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، گواہی دیں گے ارجلہم، ان کے پاؤں، بما، اس وجہ سے، کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. اب یہ کیوں کیا جائے گا، کیونکہ جو انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ ہی بولنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اب لگ جائے گی منہ پہ مہر، ہونٹ ہی نہیں ہلیں گے، بولا نہیں جائے گا، منہ نہیں کھلے گا تو بولا کیسے جائے گا. ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے انہوں نے یہ اچھائی کی، پاؤں بولیں گے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ جو انسان کرتا ہوگا. اگر ہم خود محاسبہ کریں نا اپنا، ہم خود صدر سکتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا. صحیح بات. جب انسان یہ سوچ لے کہ ہمارے تو ہاتھ کو ہی ہمارے خلاف ہوں گے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے، ہمارے قدم وہاں جائیں جہاں پہ اللہ جو ہے راضی ہوگا ہم سے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کی ہمیں قدر نہیں ہے. کبھی بیٹھ کے، کبھی لیٹ کے، کبھی ٹی وی دیکھ لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، وقت ضائع کرتے ہیں. اور وقت تو یہ ہمارے کیا کہتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے ایسے ہی نکلا جائے گا اور نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلنا. تو انسان کو اپنے ایک ایک وقت کی جو ہے نا وہ قدر کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، البتہ ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو وہ بڑھتے رہیں راستے کو، فَأَنَّىٰ، تو کہاں سے يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی آنکھیں مٹا دے تو کہاں سے دیکھیں گے جو اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہیں. اگر غلط کاموں سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آنکھیں مٹا دیں. آنکھ ہی جو ہے، آنکھ ہے لیکن نظر ہی نہ ہو. کیسے حرام منظر دیکھتے رہتے ہیں نگاہوں سے، کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے. بلاؤ نشاء، اگر ہم چاہیں،
لَمَسَخْنَاهُمْ البتہ ہم مس کر دیں لا مکانتہم ان کو ان کے گھروں میں فما استطاعوا تو نہ وہ استطاعت رکھیں گے مضیا ولا یرجعون گزرنے کی نہ وہ پلٹ سکیں گے. اب اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ انسان جہاں بھی ہے وہ بیٹھا اللہ کی نافرمانی کر اللہ وہیں ڈھیر کر دے, وہیں پہ وہ مسخ ہو جائے, تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. انسان تو بے بس ہے. انسان کی بقا ہی اسی صورت میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے تو وہ باقی بچ جائے گا, وہ دنیا سے بھی چلا جائے گا, اس کا نام باقی بچا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہاں اس کے لیے انعامات ہی ہوں گے. تو بقا کی صورت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے شکلیں ہی بگاڑ دوں میں, پھر کیا انسان کرے گا؟ پھر وہ دوبارہ اصلی حالت میں پلٹ کے نہیں جا سکیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ جس کو ہم عمر دیتے ہیں, نُنَكِّسْهُ ہم الٹ کر دیتے ہیں, بالخلق کی تخلیق میں اس کو. افلا یعقلون کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جاتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے, وہ بوڑھا بچہ جیسا بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عمر آ جاتی ہے نکل جاتی ہے انسان دوبارہ پلٹ نہیں سکتا. بڑھاپے سے جوانی میں بچپن میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وقت گزرتا جا رہا ہے, کیا عقل سے کام نہیں لیتے, غور نہیں کرتے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, آخر جانا بھی ہے. وما نہیں علمناہ الشعر وما ينبغي له سکھایا ہم نے اس کو شعر اور نہ ہی وہ زیب دیتا ہے ان کے لیے. ان نہیں ہے ہوا الا ذکر و قرآن مبین مگر نصیحت اور قرآن واضح. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاعری نہیں سکھائی, کیونکہ شاعری میں جھوٹ ہوتا ہے اور انبیاء کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, وہ جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. تو کفار مکہ کیا کہتے تھے, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. وہ آپ کی نبوت کو بھی نعوذ باللہ جھوٹ کہتے تھے اور قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ کہتے تھے جو آپ کہتے یہ شعر و شاعری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ زیب دیتا ہے کسی نبی کو شعر جو ہے وہ سکھانا کہ وہ شعر بولے. ہاں سکھایا ہے قرآن, نصیحت ہے واضح کھلی. کیوں؟ لِيُنذِرَ تاکہ خبردار کر کے اس کو من کانا حیا وحق القول اور زندہ ہو جو سچ ہوئی بات للکافرین کافروں پر. اب سچ کون سی بات ہوئی کہ وہ نہیں مانیں گے؟ خبردار کرو اس کو جو زندہ ہو, جس کے اندر عقل ہے, جس کے اندر شعور ابھی باقی ہے, اسے نظر آ رہا ہے کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, اور جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ بھی سچ ہے. ہونا ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد قیامت آنی ہے. تو لیکن سچ ہوگی بات کافروں پر کہ وہ نہیں مانیں گے. اولم کیا نہیں دیکھا یراؤنا انا بے شک ہم نے خلقنا پیدا کیا لہم ان کے لیے مما اس میں سے عمیلت بنایا ایدینا ہمارے ہاتھوں نے, انعامن چپائے فہم پس پولا ان کے مالکون مالک جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بکری بھیڑ اونٹ وغیرہ کس نے بنایا, جن کے مالک انسان بن جاتا ہے, کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہی بنایا. وَذَلَلْنَاهَا اور بتی بنا دیا ان کو لہم ان کے لیے, فَمِنْهَا پس ان پر رَكُوبُهُمْ وہ سوار ہوتے ہیں, مِنْهَا ان میں سے یَأْکُلُونَ وہ کھاتے ہیں. کچھ جانوروں پر انسان سوار ہوتا ہے, گدھوں گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے, اور باقیوں پہ انسان ان کو کھاتا بھی ہے, بکروں کو, گائیں کو, بھینس کو, یہ گائیں کو جو آتے ہیں وہ کھاتے ہیں. اور پھر ان میں سے اور کون سے جانور ہوتے ہیں جن کا دودھ پیتے ہیں, ان کے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَهُمْ ان کے لیے فیہا اس میں منافع مشارب فائدے ہیں, مشروب ہیں. کون سے جانوروں میں؟ دودھ ہے. افلا یشکرون کیا بھلا وہ شکر ادا کرتے ہیں. وَاتَّخَذُوا بنا لیا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ معبود لعلہم ینصرون تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے. جب اللہ تعالیٰ ہی انسان کی مدد کرنا نہ چاہے تو سارے کائنات کی خدائی جو ہے نا وہ شریک لگ جائیں, کوئی مدد نہیں کر سکتا. انسان اپنے پلے یہ بات باندھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے کوئی فائدہ لکھ دیا تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر میری نصیب میں نقصان لکھ دیا تو پھر مجھے کوئی بھی مل کے فائدہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کو جو ہے دوسروں کو میرے ساتھ شریک کر لیا تاکہ وہ مدد کر سکیں. لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرہم ان کی مدد, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر باش, ایسے لشکر جو انسان اور جنوں کے ہیں.
جن کو ہم نے مددگار بنا لیا ہوا ہے وہ تو خود محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں. اور جو معبود بنا کر جو ہے اپنے معبودوں کی خدمت کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہو وہ ان کو سنواریں گے تو وہ خود ان کے محتاج ہیں. جس خدا کو خود سنوارا جائے وہ تو خود انسان کا محتاج ہے. بت بنا کے پوچھتے ہیں, اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں, اس کو یہ کرتے ہیں, تو وہ کیسا خدا جو خود ہی جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں سنوارا جائے, وہ دوسروں کا محتاج ہو. فلا يحزنک, تو نہ غمگین کرے آپ کو, قولہم, بات ان کی, کن کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. انا, بے شک ہم نعلم, جانتے ہیں, ما یسرون, جو وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ان کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر نہ لیں. جب کیا پتہ کیا تھا, جب لوگوں کی مرضی کے خلاف بات ہو نا تو فوراً لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, سارے آپ کے خلاف ہو گئے. پہلے تو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن, اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر انسان جو دین پھیلا رہا ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آ سکتا, اگر وہ لوگوں کی باتوں میں آ جائے گا نا تو وہ اپنا اصل کام کر نہیں سکتا, اس کے دین کے پھیلانے کی رفتار میں کمی آئے گی اور حق بات پھیلانے میں کمی ہوگی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تم دے یا باد خلاف سے, یعنی کہ جو سخت ہوا ہو, جو طوفانی ہوا ہو, گھبرانا عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی کہ جو بھی ہے عقاب کا کام ہے اس سے اونچا ہی اڑنا ہے, تو وہ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے گھبرائے نہ. مخالفتیں ہمیشہ انسان کو نا مضبوط کرتی ہیں. مخالفتیں, اگر اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے, تو غم اور دکھ کی بجائے انسان اپنی صلاحیتوں کو اور پوزیٹیولی استعمال کرتا ہے, مثبت طور پر استعمال کرتا ہے. اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہیں, ہر ایک کی اپنی خوبی ہے, اور انسان زیادہ جو ہے وہ الرٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ سازشیں کر رہے ہیں نا یا رسول اللہ, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتا ہوں چاہے وہ چھپا کر کریں چاہے وہ ظاہر کریں. اولم یرل انسان, کیا بھلا نہیں دیکھا انسان نے, انا, بے شک, خلقناہ, پیدا کیا ہم نے اس کو, من نطفۃ, نطفے سے, وَإِذَا, پھر وہ ہوا, خصیم مبین, جھگڑالو بن گیا, واضح کھلا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی تخلیق کو دیکھا انسان کہ تو کس تخلیق سے پیدا ہوا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے تجھے اس حقیر چیز سے پیدا کیا تو بڑا کوئی جھگڑالو بن گیا, مثال, اور بھول جاتا خلق اپنی تخلیق کو. قال, کہتا, ما یحیی العظام, کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو, وہی رمیم, اور وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اور بسیدہ ہو چکوں گی. قل یحییہا, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, زندہ کرے گا اللہ جی وہ ذات, انشأہا, جس نے پیدا کیا ان کو, اول مرہ, پہلی مرتبہ, وہوا, اور وہ, بکل, ساتھ, ہر خلق, تخلیق کے علم رکھتا ہے. اللہ جی وہ ذات, جعل, بنائے, لکم, تمہارے لیے, من الشجر الاخضر, درخت سے سرسبز, نارن, آگ, فائزہ, پس تم من ہو تو اس سے آگ سلگاتے ہو. یعنی کہ عرب میں وہ درخت تھے جن سے وہ آگ جلاتے تھے, آج بھی وہ درخت موجود ہیں جو لکڑیوں کو آپس میں رگڑیں تو اس میں سے آگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اولیس الذی, کیا بھلا نہیں ہے وہ ذات, خلق السماوات, جس نے پیدا کیا آسمانوں, والارض, زمین کو, بقادر, ساتھ قادر اس کے, علی ان یخلق, کہ وہ پیدا کرے, مثلہم, ان جیسے, بلا, کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, اور وہ زبردست پیدا کرنے والا علیم ہے. یعنی کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی ویسے ہی پیدا کر سکتا ہے. انما امرہ, بے شک حکم اس کا, اذا, جب وہ ارادہ کرتا ہے, شین, کسی چیز کا, یقولو, کو وہ کہتا ہے, لہو, اس کے لیے, کن فیکون, ہو جا, پس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہو, حکم دیتا ہے کن فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنے کن کی رحمت کا جو ہے وہ معاملہ فرمائے. فسبحان الذی, پس پاک ہے وہ ذات, بیدی, اس کے ہاتھوں میں, ملکوت, بادشاہت ہے, کلی شیء, ہر چیز کی, وائلہ, اسی کی طرف, ترجعون, تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ ہر چیز کی جو ہے, ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہر چیز پر ہے,
ہر چیز پر قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے پلٹنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سورہ یاسین کو جو ہے وہ کہا، ہر چیز کا ایک دل ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عوض 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سورہ یاسین پڑھے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس جو ہے وہ پڑھا کرو، یعنی کہ ہر بات اس احادیث سے ہمیں واضح ہو گئی۔ تو سورہ یاسین کو جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا یاد رہے گا کہ ہم نے کیا جو ہے اس کا ترجمہ پڑھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔